अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका इस्तक़बाल है। पिछली क्लास में आपने मोहम्मद रफ़ी अंसारी का लिखा सवाने मज़मून जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती का पहला आधा हिस्सा पढ़ा था। आज हम इंशाअल्लाह इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। सबसे पहले यादा के तौर पर जुमलों की वजाहत करनी है। देखिए, पहला जुमला आपके सामने है। अज़ीज़ बच्चों, इस तरह के जुमले मतन के हवाले से वजाहत करने के लिए 3 मार्क्स को पूछे जाते हैं। जब हमें 3 मार्क्स का जवाब लिखना है तो यहाँ 6 नुकात को लिखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये लिखना है कि ये कौन से मज़मून से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा और क्यों कहा। देखिए, ये जुमला है, अगली बार जेल गया तो तुम फ़क़त हाय फ़िराक़ रह जाओगे। तो देखिए, यहाँ मज़मून निगार का नाम आ गया मोहम्मद रफ़ी अंसारी और मज़मून का नाम आ गया जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती। इसके अलावा आपको लिखना है, ये जुमला पंडित नेहरू ने फ़िराक़ गोरखपुरी से कहा क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि फ़िराक़ उनके जेल यात्रा के दौरान शायरी करने लगे थे और अपना मुख्तसर नाम आर सहाय फ़िराक़ रख लिया था। अब दूसरा जुमला देखिए, उर्दू मेरी और मेरी दादी की ज़बान है। तो यहाँ भी देखिए, पहला कॉमन जुमला जिसमें मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम है। फिर आपको लिखना है, ये जुमला पंडित नेहरू ने जबलपुर के कांग्रेसी सेठ गोविंदास से कहा क्योंकि सेठ गोविंदास ने पंडित नेहरू से पूछा था कि उर्दू भला किसकी मादरी ज़बान हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती मोहम्मद रफ़ी अंसारी का लिखा सवाने मज़मून है। पंडित नेहरू को उर्दू से दिली मोहब्बत थी, ये उनके अहले ख़ानदान की ज़बान थी। नेहरू जी ने मौलाना आज़ाद से उर्दू का दर्स लिया था। इंदिरा जी हमेशा ख़त में उर्दू अशार लिखने की फरमाइश किया करती थीं। नेहरू जी अपने नाम का इमला जवाहर लाल, लाम ऐन लाम लाल, नेहरू लिखा करते थे। आप उर्दू को इसका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए हमेशा कोशां रहे। वो उर्दू शायरों और अदीबों की बहुत इज़्ज़त करते थे। वो चाहते थे कि उर्दू तरक्की करे, फले फूले। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब एक और वाक़या मोहम्मद रफ़ी अंसारी इस मज़मून में लिखते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू अदीबों और शायरों से बहुत क़रीब थे। ख़ास तौर पर उर्दू के शायरों और अदीबों की बहुत इज़्ज़त किया करते थे। यहाँ देखिए, जोश की तस्वीर है। जोश मलियाबादी हैं, इन्हें शायर इनकलाब कहा जाता है। शब्बीर हसन ख़ां जोश मलियाबादी से तो इनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी। किसकी दोस्ती? जवाहरलाल नेहरू की और जोश की बड़ी गहरी दोस्ती थी। जोश साहब जब भी चाहते उन्हें पंडित जी से मुलाकात के लिए वक्त मिल जाता। दोनों में चोटें भी होती माने छेड़म छाड़ी होती और हंसी ठट्टा भी होते, हंसी मजाक भी होता था। फिर उसके बाद लिखते हैं, आप ना सिर्फ शोरा की सरपरस्ती करते बल्कि मुशायरों में शिरकत भी करते और कभी अपनी रिहाइश गाह माने जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे, यानी उनका घर जिसका नाम था त्रिमूर्ति भवन, त्रिमूर्ति में शेरी नशिस्तों का एहतमाम भी करते, यानी उनके घर में शेर व शायरी की महफिलें सजती थीं। 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर, यानी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, श्रीनगर में एक मुशायरे का एहतमाम किया था। बकौल जगन्नाथ आज़ाद, कौन है? जगन्नाथ आज़ाद हैं।
اس مشاعرے کی صدارت اور نظامت دونوں کے فرائض نہرو جی نے انجام دیا ہے. یعنی جگناتھ آزاد کہتے ہیں کہ اس مشاعرے کی صدارت بھی پنڈت نہرو نے کی اور نظامت جسے انگریزی میں کہتے ہیں اینکرنگ یا ہوسٹنگ، فہرست سامنے رکھ کر ایک کے بعد دیگرے ایک شاعر کو زحمت کلام دیتے رہے. زحمت کلام مانے انہیں اپنا کلام سنانے کے لیے مدعو کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کرنے سے تعلق رکھتا ہے. کنور سنگھ بیدی سحر اکثر اپنے دوستوں کو سناتے تھے. جشن جمہوریہ کا مشاعرہ پنڈت جی کی صدارت میں لال قلعے میں منعقد تھا. یہاں دیکھیے یہ دہلی کا لال قلعہ ہے. جشن جمہوریہ یعنی یہاں کا ایک واقعہ ہے. کنور مہندر سنگھ بیدی نظامت کر رہے تھے. جوش ملی آبادی کا نام پکارا گیا. اس مشاعرے کے نظامت کون کر رہے تھے؟ کنور مہندر سنگھ نظامت کر رہے تھے. جوش ملی آبادی کا نام پکارا گیا تو انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی نظم ماتم آزادی سنائی. نظم کیا تھی؟ ملک کی آزادی اور حکومت پر براہ راست حملہ تھا، یعنی ڈائریکٹ حملہ تھا. یہاں دیکھیے ایک تصویر ہے. تصویر میں مشاعرہ کا منظر ہے اور اب تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نہرو جی کی تصویر ہے اور وہاں جوش ملی آبادی کی تصویر ہے. وہ نظم اصل میں جو ہے بڑی طویل نظم ہے بچوں. اس میں 44 بند ہیں اور ہر بند مسدس کی شکل میں لکھا گیا ہے. آپ جانتے ہوں گے مسدس ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر ایک بند میں 6 مصرے ہوں. یہ ماتم آزادی بھی مسدس کی شکل میں لکھی گئی ہے، لیکن ہماری کتاب میں صرف 27 مصرے دیے گئے ہیں، 13.5 اشعار ہیں. دیکھیے بہرحال، کھدر پہن کے بداتوار آ گئے، در پر سفید پوش سیاہ کار آ گئے. اب اس کے اہم معنی جو ہیں، پہلا ہے کھدر. کھدر ایک کھادی کا کپڑا، سوتی کپڑا ہے جو کھردرا ہوتا تھا. عام طور پر اس وقت کے سیاستدان اسی ہاتھ کے بنائے یعنی ہینڈلوم کا کپڑا پہنا کرتے تھے. اتوار مانے چال چلن، بد اتوار مانے بد اخلاق. دروازہ. پوش کے معنی لباس. سفید پوش یعنی سفید لباس، لیکن بظاہر نیک، یعنی سفید جو کپڑے پہنتے ہیں دکھنے میں نیک نظر آتے ہیں. سیاہ مانے کالا. سیاہ کار، کالے کام کرنے والے، کالے کرتوت کرنے والے یعنی بدکار. تو اس شعر میں جوش کہتے ہیں، کھادی کا سفید چولا پہنے ہوئے دیکھو یہ لوگ ہمارے دروازے پر ووٹ مانگنے آ گئے. دیکھیے وہاں کھادی کا لباس پہنے ہوئے ہیں. ایسے ہی سیاسی لیڈر ہمارے دروازے پر 5 سال کو ایک بار کس واسطے آتے ہیں؟ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں. ظاہر میں تو یہ بڑے نیک لگتے ہیں مگر یہ بڑے بدکار ہیں، ان کے دل کالے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس کے بعد کا یہ بند ہے. چلنے لگی لغت پہ چھری انتقام کی، چھانٹی گئیں تمام جو لفظیں تھی کام کی. رحمان ہی کی بات چلی اور نہ رام کی، گدی سے کھینچ گئی جو زبان تھی عوام کی. وہ جو تمام رہزنوں کا امام ہے، وہ شخص آج خضر علیہ السلام ہے. عزیز بچوں، یہاں جو الفاظ نئے آئے ہیں، ایک ہے لغت. آپ جانتے ہیں اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈکشنری. چھری کے معنی خنجر، چاقو. انتقام کے معنی بدلہ. چھانٹنا، سپریٹ کرنا، الگ الگ کرنا. گدی، حلق جہاں سے زبان کا حصہ لگا رہتا ہے، زبان کی جڑ لگی رہتی ہے، اسے
गुद्दी। फिर रहजन, रहजन रास्ते में लूटने वाले, लुटेरे। इमाम यानी लीडर। खिज़र अलैहिस्सलाम, एक हमारे पैगंबर गुज़रे हैं और आपके बारे में हमारा ये अक़ीदा है कि आपने आब हयात को पिया है, जिसकी वजह से क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे और समंदरों में भूले भटके हुए लोगों की रहनुमाई करेंगे। इसी वास्ते आपको रहनुमा कहा जाता है। फिर यहाँ देखिए बोलती तस्वीरें हैं। उधर ये एक शख्स परेशान है क्योंकि लुग़त में देख रहा है कि अहम अल्फाज के माने बदल गए हैं। जो काम के अल्फाज थे उसे सेपरेट कर दिया गया है, लुग़त से निकाल दिया गया है। और दूसरी तरफ अवाम की ज़बान है। अवाम की ज़बान पहले जो थी बोलने की आज़ादी थी, अवाम को अपने राय ज़ाहिर करने की आज़ादी थी, लेकिन वो आज़ादी भी छीन ली गई। आज ना हिंदू की चलती है ना मुसलमान की चलती है, गोया अवाम की ज़बान गुद्दी से खींच ली गई है। नीचे देखिए रहजन ही लुटेरे हैं और उनका इमाम जो है, उनका सरदार जो है वो खिज़र अलैहिस्सलाम बना बैठा है, गोया वो हिंदुस्तान की रहनुमाई कर रहा है। देखिए बच्चों, ये चोट किस पर है? उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो उस नज़्म में ये बात बता रहे हैं। और किसके सामने बता रहे हैं? सरे आम पब्लिक में बता रहे हैं और नेहरू जी के सामने बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। नज़्म के इस बंद में जोश कहते हैं, आज़ादी क्या आई अल्फाज के माने बदल गए। कारामद अल्फाज को लुग़त से गायब कर दिया गया। आज़ादी, जमहूरियत, रहनुमा, इंसानियत, हमदर्दी वग़ैरह के जो माने पहले थे अब वो नहीं रहे। अवाम से अपनी राय देने का हक़ और बोलने का हक़ छीन लिया गया। अब ना तो मुसलमान की बात चलती है ना हिंदू की। वो तमाम लुटेरों और डाकुओं का सरदार है, वही अब मुल्क का लीडर और रहनुमा बना हुआ है। अब इसके बाद का बंद देखिए। हुक्काम मुजरिमों के हैं दामन सिए हुए, सीएडी है बादए गफलत पिए हुए। दारोगा जी हैं खौल बदों को दिए हुए, चोरों से कोतवाल है साजिश किए हुए। इसके अल्फाज देखिए। हुक्काम, हाकिम की जमा, हुक्म देने वाले। मुजरिम, जुर्म करने वाला। सीआईडी, खुफिया पुलिस, मख्फी पुलिस। बादए गफलत, बादा के माने शराब, वो शराब जो इंसान को गाफिल कर देती है। बादए गफलत, गफलत की शराब। दारोगा, किसी थाने का इंचार्ज, थानेदार। खौल, वादा करना। फिर बदों, बदों के माने बद के माने बुरा, बदों बुरे। कोतवाल, पुलिस अफसर। सरकारी अफसरों को चाहिए था कि वो मुजरिमों का पर्दाफाश करते, उन्हें सजाएं देते, मगर वो उन मुजरिमों की पर्दापोशी कर रहे हैं। सीआईडी वालों का फ़र्ज़ था कि वो जुर्म की तफ्तीश करते, समाज से जुर्म को ख़त्म करते, मगर वो भी नशे में धुत पड़े। ये एक तरफ थानेदार बदमाशों से उनकी हिफाजत का वादा कर चुके हैं, और दूसरी तरफ पुलिस अफसर हैं जो चोरों से मिलकर अवाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। फिर अगला बंद है। बरतानिया के ख़ास ग़ुलामान खानाजाद, देते थे लाठियों से जो हुब्बे वतन की दाद। जिनकी हर एक ज़रब है अब तक सरों को याद। वो ICS अब भी हैं खुश वक्त वो बामुराद। शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। यहाँ देखिए नए अल्फाज। बरतानिया ब्रिटेन को कहते हैं, इंग्लैंड को कहते हैं, जहाँ से अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर हुकूमत करने आए थे। ग़ुलामान, ग़ुलाम की जमा। खानाजाद, घरवाला। हुब्बे वतन, वतन से मोहब्बत। ज़रब, मार। खुश वक्त, हमेशा खुश। बामुराद, कामयाब। ICS का लॉन्ग फॉर्म उस ज़माने में था इम्पीरियल सिविल सर्विस,
یعنی انگلینڈ میں ایک امتحان ہوا کرتا تھا ICS کا، بہت سے ہندوستانی اس امتحان میں پاس ہو جاتے اور ہندوستان کو ICS افسر بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ آج بھی ICS ہے، انڈین سول سروس کے نام سے، لیکن اس وقت امپیریل سول سروس کہا جاتا تھا۔ انگریزی سرکار میں جو ہندوستانی ICS افسر ہوا کرتے تھے وہ انگریزوں کے گھر کے غلام تھے، جو ہم وطنوں پر لاٹھیاں برسا کر اپنی وطن پرستی کا ثبوت دیتے تھے۔ ان سے لگوائی گئی لاٹھیوں کے درد کی ٹھیس آج بھی ہمارے سروں پر محسوس ہوتی ہے۔ وہ ICS افسران اس وقت بھی ٹھاٹھ سے تھے اور آزادی کے بعد بھی مزے لوٹ رہے ہیں۔ گویا آزادی سے پہلے جو شیطان سمجھے جاتے تھے، آزادی کے بعد دودھ کے دھلے ہو گئے، وہ غدار وطن اور وطن کے ٹھیکیدار بن گئے۔ پھر وحشت روا، اناد روا، دشمنی روا، ہلچل روا، خروش روا، سنسنی روا، رشوت روا، فساد روا، رہزنی روا، القصہ ہر وہ شے کے ہے نا کردنی روا، انسان کا لہو تو پیو اذن عام ہے، انگور کی شراب کا پینا حرام ہے۔ یہاں جو دوسرے رنگ میں مصرع لکھا گیا ہے وہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ بہرحال وحشت کے معنی خوف، روا چلتا ہے، جاری ہے، اناد سرکشی، ہلچل بھگدڑ، خروش شور، سنسنی ہولناک، رہزنی لوٹ، ناکردنی منع کیا گیا، منع شدہ، اذن اجازت۔ یہاں دیکھیے ہندوستان، آزاد ہندوستان میں کتنی ساری برائیاں آ گئی ہیں۔ اب ہر طرف دشمنی ہے، ہر طرف لوٹ مچی ہوئی ہے، ہر طرف نفرت دیکھنے کو مل رہی ہے، یہاں تک کہ قتل و غارت گری ہے اور اس کی اجازت بھی ہے۔ انسان کا لہو یعنی خون پینے کی بھی آج ہمارے ملک میں اجازت ہے۔ اگر ممانعت ہے تو انگور کی شراب کی ممانعت ہے، اسے پینا حرام ہے۔ ہمیں آزادی کیا ملی؟ وہ تمام کام جن کے کرنے پر پابندی تھی، اب وہ پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ آج ہمارے ملک میں خوف پھیلانے کی اجازت ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت ہے، دشمنی کا ماحول پیدا کرنے کی اجازت ہے۔ آج ہر طرف ہلچل مچی ہے، شور و غل ہے، عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے، فسادات پھیلے ہوئے ہیں، ڈاکہ زنی عام ہے، حد تو یہ ہے کہ یہاں انسان کا لہو تک پینے کی اجازت ہے۔ خود خبردار، یہاں انگور کی شراب نہیں پی جا سکتی، اس پر تو سخت پابندی عائد کی گئی ہے۔ آخری بند ہے، وہ تازہ انقلاب ہوا آگ پر سوار، وہ سنسنائی آنچ، وہ اڑنے لگے شرار، وہ گم ہوئے پہاڑ، وہ غلطاں ہوا غبار، اے بے خبر وہ آگ لگی، آگ ہوشیار۔ یہاں دیکھیے الفاظ ہیں، انقلاب مانے تغیر، تبدیلی، چینج، سنسنانا تیز گزرنے کی آواز، شرار مانے چنگاری، گم غائب، غلطاں چکراتا ہوا، چکر لگاتا ہوا، غبار یعنی دھول۔ یہاں دیکھیے آزادی ہمیں کس قیمت پر ملی ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، چنگاریاں بھڑک رہی ہیں، دھواں ہی دھواں ہے، گھٹا گھٹا ماحول ہے۔ آزادی کے بعد ملک میں جو انقلاب برپا ہے وہ آگ پر سوار ہو کر آیا ہے۔ ہر طرف دہکتے انگارے، بھڑکتی چنگاریاں ہیں، آگ کی لپیٹیں اس قدر زیادہ ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ہر طرف آگ ہی آگ، دھواں ہی دھواں، کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ اس ملک کے بے خبر لیڈروں، ہوشیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور یہ آگ سب کو جلا کر خاک نہ کر دے۔ سمجھ میں آئی نا؟ ٹھیک۔ اب پوری نظم سنانے کے بعد جوش صاحب پورے تم تراخ کے ساتھ نظم پڑھے جا رہے تھے۔ مجمع بے اختیار ہو کر ایک ایک شعر پر بے تحاشا
داد دے رہا تھا، واہ 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 کر رہا تھا۔ جناب صدر پنڈت نہرو بڑے شوق سے نظم سن رہے تھے اور ناظم جلسہ جو نظامت کر رہے تھے، جنہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا تھا، بیدی صہر جو دلی کے میجسٹریٹ بھی تھے، دہلی کے جج تھے، کی حالت دیدنی تھی، دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ کریں بھی تو کیا کریں، کمان سے تیر نکل چکا تھا۔ مشاعرہ جب ختم ہوا تو کنور صاحب نے جوش صاحب سے دوستانہ شکایت کرتے ہوئے ازراہ مزاح کہا کہ جوش صاحب، آپ کو تو کوئی کچھ نہ کہے گا، لیکن اب میری چھٹی ہو جائے گی۔ دوسرے دن نہرو جی کی طرف سے جوش صاحب اور کنور صاحب کے نام فرمائش آئی کہ آپ دونوں حضرات میرے یہاں تشریف لائیے۔ جوش صاحب کے نام یہ پیغام بھی تھا کہ آپ نے لال قلعے کے مشاعرے میں جو نظم پڑھی تھی وہ بھی ساتھ لائیں۔ کنور صاحب کہتے ہیں کہ اب تو بڑی حد تک یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایسا لگتا تھا کنور صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ لیکن جوش صاحب اور کنور صاحب بیدی صہر تری مورتی ہاؤس پہنچے۔ دیکھیے تصویر میں تری مورتی ہاؤس ہے، نہرو جی کا گھر ہے، وہاں وہ محفل سجائی گئی تھی۔ محفل سجی ہے، پنڈت جی کے علاوہ اندرا جی اور نہرو خاندان کے بعض اراکین اور عزیز و اقارب اکٹھا ہیں اور جوش صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ پنڈت جی نے دونوں کو احترام سے بٹھایا اور جوش صاحب سے فرمائش کی کہ نظم ماتم آزادی ارشاد فرمائیں، کیونکہ یہ اصحاب جو کل کے مشاعرے میں نہیں تھے نظم سننے کے آرزومند ہیں۔ کنور صاحب فرماتے ہیں، یہ نقشہ دیکھنے کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ تھی۔ یہ تھے اردو دوست، ہندوستان کے اولین وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، جن کا جواب ملنا بہت مشکل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں تو بچوں آپ تھوڑے سوالات دیکھ لیں گے۔ یہاں 2-3 جملوں میں سوالات آپ کو لکھنے ہیں۔ نہرو اور جوش کی دوستی کس قسم کی تھی؟ آسان سوال ہے۔ ہم نے پڑھا جوش ملیح آبادی سے پنڈت نہرو کی دوستی بڑی گہری تھی۔ جوش صاحب جب بھی چاہتے انہیں پنڈت جی کے ساتھ ملاقات کے لیے وقت مل جاتا۔ دونوں میں چوٹیں بھی چلتی اور ہنسی ٹھٹا بھی ہوتے۔ دوسرا سوال، پنڈت نہرو نے جوش اور مہندر سنگھ کو تری مورتی ہاؤس آنے کی دعوت کیوں دی؟ جواب ہے، پنڈت نہرو نے جوش اور مہندر سنگھ کو تری مورتی ہاؤس آنے کی دعوت اس لیے دی تاکہ وہ نہرو خاندان کے اراکین اور دوست احباب کے سامنے اپنی نظم ماتم آزادی سنائیں، جو پہلے دن لال قلعے کے مشاعرے میں حاضر نہیں تھے۔ اب ایک تفصیلی سوال ہے، جوش کی نظم ماتم آزادی میں کس پر چوٹیں کی گئی ہیں؟ اہم سوال 4 مارکس کے لیے امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے، جوش نے اپنی نظم ماتم آزادی میں ان سیاسی لیڈروں پر چوٹ کی ہے جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ملک کے رہنماؤں کو خصوصاً ان لیڈر کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جو عوام سے اپنی رائے ظاہر کرنے کا حق چھین چکے ہیں، جن کی ناقص طرز حکومت کے سبب ہر طرف رشوت خوری کا بازار گرم ہے، ملک فسادات کی آگ میں جل رہا ہے، ہر طرف دشمنی، نفرت اور لوٹ مار کا دورہ ہے۔ جوش نے ایسے حاکموں پر بھی چوٹ کی ہے جو مجرموں کے جرم کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ CID کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہے، وہ تو نشے میں دھت رہتے ہیں۔ جوش نے داروغہ کوتوال پر چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ عوام کی حفاظت کرنے کی بجائے چوروں اور بدکاروں سے ساز باز کیے ہوئے ہیں۔ جوش نے انگریزی حکومت کے ان ICS افسروں پر بھی چوٹ کی ہے، کہتے ہیں کہ ان کا اس وقت بھی ٹھاٹ تھا جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ اب آزادی کے بعد بھی مزے لوٹ رہے ہیں۔ اب تھوڑا قواعد کا حصہ ہم پڑھ لیں۔
پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا معنی کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں۔ آج دوسری قسم جملے انشائیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جملے انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں کہنے والے کے خیال اور اس کی خواہش یا جذبے کا اظہار ہو اسے جملے انشائیہ کہتے ہیں۔ جملے انشائیہ کی 12 قسمیں ہیں۔ دیکھیے یہاں 12 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے امر۔ مثال کے طور پر جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو، یہاں حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، دے دو، پڑھ دو، لکھ دو، جاؤ، اس طرح اسے ہم کہتے ہیں امر۔ دوسرا ہے نہیں۔ نہیں، میں موجودہ حکومت کو جائز تسلیم نہیں کرتا، یہ منفی جملہ ہوتا ہے، نیگیٹو سینٹنس ہوتا ہے، جیسے گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، دھوکہ مت دو، سود مت کھاؤ، اس طرح۔ ندا منادی یا اعلان کو کہتے ہیں، اے لوگو سنو قیامت آنے والی ہے۔ استفہام، یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں، یہاں استفہام میں سوالیہ نشان ہوتا ہے، سوالیہ جملہ ہوتا ہے، کون، کب، کیا، کیسے، اس طرح کے سوالات یہاں پوچھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے جملے استفہام کہلاتے ہیں۔ تحسین کے معنی تعریف کرنا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ بھارت سائنسی ترقی میں پیچھے نہیں رہا۔ تعجب یعنی حیرانگی، اتنی بڑی مچھلی، ٹھیک ہے۔ پھر تاسف، 7واں ہے، تاسف یعنی افسوس کرنا، ہائے یہ بربادی کے منظر دیکھے نہیں جاتے۔ پھر تمنا، آرزو ہے، اس میں آرزو کا اظہار ہوتا ہے، کاش آج ہم میں کوئی سقراط جیسا سچا ہوتا۔ تنبیہ، خبردار کرنا، وارن کرنا، ہوشیار، آگے کا راستہ پرخطر ہے۔ شرط، اگر ہمارے بزرگ قربانی نہ دیتے تو ملک آزاد نہ ہوتا، پڑھتے تو پاس ہو جاتے، کماتے تو راج کرتے، تو یہاں شرط ہوتی ہے۔ عرض کے معنی درخواست، گزارش، مہربانی فرما کر مجھے اس عذاب سے نجات دلائیے۔ پھر قسم، واللہ میں نے ان کی پیشانی پر کبھی بل نہیں دیکھے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑے معروضی سوالات اعادہ کے طور پر۔ لال قلعے کے مشاعرے میں سنائی گئی نظم کا عنوان تھا صبح آزادی، ماتم آزادی، آزادی کا غم، شام آزادی۔ صحیح جواب ہے ماتم آزادی۔ ایک اور سوال، یہ جملہ کس نے کہا؟ آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن اب میری چھٹی ہو جائے گی۔ جواب ہے کنور سنگھ نے کہا۔ تیسرا، واحد اور جمع کے لحاظ سے غیر موزون لفظ یہ ہے، جنون، فنون، جواہر، جزائر۔ جزائر جزیرے کی جمع، جواہر جوہر کی جمع، فنون فن کی جمع، اور جنون جو ہے واحد ہے، یہی غیر متعلق۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔